قرآن کریم کو کتاب کہنے سے اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرانا بھی مقصود تھا کہ یہ ایک کتاب ہے، اور جس طرح تم کسی کتاب کو پڑھتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اسی طرح اسے بھی پڑھو اور اس سے مستفید ہو۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی کتاب دے دی جائے جس کی زبان سے آپ ناواقف ہوں تو آپ اس کتاب کو کبھی نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ اگر اس کی زبان مشکل ہو آپ اس کے 2-4 صفحے پڑھ کر الگ رکھ دیتے ہیں کہ اس کا معیار میری علمی سطح سے اونچا ہے۔ اگر اس کتاب کا پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے تو آپ اس کی زبان سیکھتے ہیں اور اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کرتے ہیں جس سے وہ کتاب سمجھ میں آ جائے۔ آپ کبھی یہ نہیں کرتے کہ آپ کتاب پڑھتے جائیں، خواہ وہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ آپ یہ نہیں کرتے، لیکن اس میں ایک استثناء ہے، ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ اس کے متعلق یہ عقیدہ وضع کر لیا گیا کہ اس کی زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جسے اس شدت اور کثرت سے پڑھا جاتا ہو، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں جسے بے سمجھے پڑھا جاتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کریم سے دور رکھنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ قرآن کو ان کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کے لیے، یہ ایک بڑی گہری سازش تھی جسے تقدیس کا لباس پہنا کر مزین بنا دیا گیا۔ یوں قرآن کتاب نہ رہا، معاف فرمائیے، جنتر منتر کا مجموعہ بن کر رہ گیا۔ کتاب اور جنتر منتر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے الفاظ سمجھ کر پڑھے جاتے ہیں اور جنتر منتر کے الفاظ بلا سمجھے دہرائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کے الفاظ کے تعویذ لکھے جانے لگے، اس کی آیات کے ورد ہونے لگے، اور اس کا نام رکھا گیا عامل قرآنی، اور ایسا کرنے والا کہلانے لگا عامل۔ سوچئے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک مسلمان قرآن کو کتاب نہیں سمجھتا، وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی ایک اور نقطہ کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ عربوں کے ہاں کتاب کا لفظ اس وقت بولتے تھے جب منتشر اجزاء کی شیرازہ بندی کر کے ان میں لوہے کا کڑا پرو دیا جاتا تھا یا سلائی کر دی جاتی تھی۔ تو قرآن کو الکتاب کہنے سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صحیفہ مقدسہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتب اور مدون کتاب کی شکل میں موجود تھا، جس کی شیرازہ بندی بھی ہو چکی تھی۔ سورہ طور میں ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ 52/1-3 52/1-3، یعنی قرآن سطروں میں لکھی ہوئی کتاب تھی۔ پہلے اسے منتشر اوراق پر لکھا جاتا تھا اور بعد میں اس کی شیرازہ بندی کی جاتی تھی۔ عربوں کے ہاں ہرن کی کھال چھیل کر اسے پارچمنٹ کی شکل میں کرتاس بنا لیتے، اسے رق کہا جاتا تھا۔ جن تحریروں کو محفوظ رکھنا مقصود ہوتا انہیں اس پر قلم بند کر لیتے تھے۔ جہاں تک کاتبین وحی کا تعلق ہے، سورہ عبس میں ہے کہ قرآن کی کتابت بڑے باعزت اور قابل اعتماد کاتبوں نے کی تھی۔ 80/15-16 800/1560۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ روایات جن میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع اور مدون نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی تدوین بعد میں منتشر ٹھیکریوں، ہڈیوں اور پتوں کی مدد سے حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی، وضعی ہیں
جنہیں قرآن کی اہمیت اور خصوصیت کو نظروں سے گرانے کے لیے اختراع کیا گیا ہے۔ قرآن حضور کے زمانے میں، حضور کی زندگی میں اسی شکل میں مرتب مدون طور پر موجود تھا جس شکل میں آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس میں ایک لفظ بھر کی کمی بیشی کہیں نہیں ہوئی۔ اسی مرتب اور مدون کتاب کے متعلق کہہ دیا گیا کہ یہ کتاب مکمل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ وَتَمَّتْ کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، 6/116، 6/116۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ خدا نے اسے نازل کیا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، 15/9، 15/9۔ یعنی خدا نے اس کی تصریح فرما دی کہ قرآن کریم ایک مرتب کتاب کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ یہ ہر طرح سے مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی، اور یہ قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا۔ اس سے آپ علاوہ دیگر امور اس حقیقت کو بھی دیکھ لیں گے کہ قرآن کریم نے ختم نبوت کی حقیقت کو کس طرح واضح کر دیا ہے۔ جب ایک ایسا ضابطۂ حیات ہو جو تمام نوع انسان کے لیے قیامت تک کے لیے مرتب اور محفوظ شکل میں دے دیا گیا ہو اور اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی بھی نہ کر سکتا ہو، تو ایسی کتاب کی موجودگی میں کسی نبی یا رسول کے آنے کی ضرورت کیا باقی رہ جاتی ہے؟ قرآن کی ابدیت، اکملیت، محفوظیت اور عالمگیریت خود ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن کی نص صریح کی روح سے کوئی نبی یا رسول بغیر کتاب کے نہیں آیا، لہذا جب خدا کی طرف سے آخری کتاب دی جائے تو اس کا لانے والا خود بخود آخری رسول ہو جائے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی اور رسول، اور اس کی کتاب آخری کتاب جو قیامت تک لیے محفوظ۔ اب آئیے قرآن کریم کی زبان کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ یہ کتاب بلسان عربی مبین ہے، 26/195۔ اس کتاب کی زبان عربی مبین ہے، اور دیگر مقامات پر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ عربی مبین میں کتاب نازل ہوئی ہے۔ خود لفظ عربی کے معنی بھی فصیح اور واضح کے ہیں، اور جب اس کے ساتھ مبین کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کے واضح تر ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ یہ کتاب واضح ہے اور غیر ذی عوج 39/28، 39/28 ہے، یعنی اس میں کوئی پیچ و خم نہیں، ابہام نہیں، التباس نہیں، صاف، نکھری، سیدھی، واضح کتاب روشن۔ حتیٰ کہ قرآن کو نور بھی کہا گیا ہے، یعنی خود روشن اور دنیا کو روشن کرنے والی کتاب۔ جس طرح سے روشنی اپنے وجود کو یا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کسی اور روشنی کی محتاج نہیں ہوتی، اسی طرح قرآن کریم بھی اپنے مطالب و مقاصد اور اقدار اور رسول و پیغام و تعلیم کو واضح کرنے کے لیے کسی خارجی روشنی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی وضاحت ذرا آگے چل کر آئے گی۔ جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے، قرآن کریم کی زبان اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اصول یہ بتایا ہے کہ جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا جاتا ہے اس رسول کا پیغام اسی قوم کی زبان میں ہوتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولی مخاطب عرب تھے، اس لیے قرآن کریم انہی کی زبان میں آیا اور انہی کی زبان میں آنا چاہیے تھا۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مشیت کے پروگرام میں کچھ ایسا تھا
کہ وہ زبان جس میں قرآن نازل ہونا تھا ایسی جامع، عمیق اور وسیع ہو کہ وہ قرآنی حقائق کی متحمل ہو سکے۔ علم الالسنہ کے ماہر بتاتے ہیں کہ اس باب میں دنیا کی کوئی زبان عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تو خدا نے انہیں بیٹے کے حلق پر چھری چلانے سے روک دیا اور کہا کہ ہم اسے ایک عظیم قربانی کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور باپ کی مملکت عظیم کا انہی کو وارث ہونا تھا، لیکن حکم یہ دیا گیا کہ انہیں حجاز کی وادی غیر ذی زرع میں بسایا جائے۔ غیر ذی زرع کہ جہاں کچھ اگتا ہی نہیں، جہاں کچھ ہوتا ہی نہیں، تاکہ انہیں اس وادی میں بسایا جائے تاکہ یہ وہاں خانہ خدا کی تولیت کا فریضہ سر انجام دیں، اور مملکت شام کی سرداری حضرت اسحاق کو دی جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل امور جہاں بانی میں مصروف رہی۔ اس کے حصے میں شوکت سلیمانی اور سطوت داؤدی آئی، لیکن بنی اسماعیل اسی وادی غیر ذی زرع میں نہایت سادہ زندگی بسر کرتے رہے۔ انہوں نے نہ کوئی حکومت قائم کی اور نہ ہی کسی تہذیب و تمدن کی بنا ڈالی۔ یہ ایک ہی کام کرتے رہے، یعنی عربی زبان کی تشکیل، تعمیر اور تہذیب۔ انہوں نے اس زبان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ دنیا کی کوئی زبان اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ ہمارا عقیدت مندانہ دعویٰ ہی نہیں، دنیا کے محققین پوری تحقیق و تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر بک نے اپنی کتاب کاسمک کانشسنس میں مشہور مستشرق میکس مولر کی تحقیقات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس زمانے میں تمام انڈو یورپین زبانوں میں روٹ کانسیپٹس کی تعداد 121 تک پہنچ پائی تھی، عربوں کے ہاں صرف اونٹ کے تضمنات میں 5744 الفاظ موجود تھے۔ سوچیے، اس سے اس زبان کی وسعتوں کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ یہ بڑی سائنٹیفک زبان ہے۔ اس میں ایک مادہ یعنی روٹ ہوتا ہے جو عام طور پر 3 حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس مادے کے معنی میں ایک بنیادی خصوصیت ہوتی ہے جو ان تمام الفاظ میں جھلکتی چلی جاتی ہے جو اس مادے سے مختلف ابواب میں بنائے جاتے ہیں۔ ان مادوں کی تعداد 25,000 کے قریب ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان مادوں سے جو الفاظ بنائے گئے ہوں گے ان کی تعداد کس قدر ہوگی۔ اور پھر اس میں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مختلف ابواب ہیں، اوزان ہیں، ہر باب کی ایک الگ خصوصیت ہوتی ہے، یعنی ایک مادہ یا روٹ ہے جس کی ایک متعین خصوصیت ہے، وہ خصوصیت ہر اس لفظ میں پائی جائے گی جو اس روٹ سے بنے، اور پھر وہ الفاظ بنیں گے ان ابواب کے مطابق، اور ہر باب کی ایک الگ خصوصیت ہوگی۔ اس لیے جو لفظ بھی آپ کے سامنے آئے اس کے باب کو دیکھیے اور اس کے روٹ کو دیکھیے، ان دونوں کو ملانے سے اس کا ایک متعین مفہوم آپ